ہمارے علماء کرام مسلمانوں کو کافر مرتد بنا ملحد بنا کوشش زیادہ کرتے ہیں، غیر مسلموں کو مومن بنانے کی کوشش کم کرتے ہیں۔ حقیقت جانا جائے، آسانی پیدا کرو، دل میں نہ ڈالو، خوشخبریاں کو نفرت نہ پھیلاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آج کل ہمارے کثیر تعداد میں مولوی حضرات مفتیان اعظم الامان والحفیظ فتوے خطرناک قسم کے ہی لگاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کو جہنم میں بھیج دیتے ہیں اور ایمان رہنے ہی نہیں دیا جاتا۔ بہت سے ہمارے علماء کرام مسلمانوں کو کافر بنانے کی، مرتد بنانے کی، ملحد بنانے کی کوشش زیادہ کرتے ہیں اور کافروں کو، غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کی، مومن بنانے کی کوشش کم کرتے ہیں۔ خدا را رحم کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلیے اور آسانیاں پیدا کیجئے۔ ایک حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الکفارات سے، حدیث نمبر 6706 سے 6706 روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس چیز نے ہلاک کیا؟ اس نے کہا میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، یعنی روزے کے حالت میں جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہیں کہ ایک غلام آزاد کر سکو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیا تم لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ٹھہرے ہی تھے، اتنے میں آپ کے پاس ایک ٹوکری صدقے کی لائی گئی جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنے والا کہاں ہے؟ شخص نے کہا میں یہاں موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لے جا کر صدقہ کر دو، لے جا کر کفارے کے طور پر غریب محتاجوں میں بانٹ دو۔ اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میرے سے زیادہ کوئی محتاج ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم مدینے میں ایسا کوئی گھر نہیں ہو سکتا جو مجھ سے زیادہ محتاج اور مجھ سے زیادہ غریب ہو۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مسکرائے آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر فرمایا اچھا تو پھر یہ لے جاؤ اور اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دو۔ یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمارے علماء کرام کے لیے، مفتیان اعظام کے لیے بھی سبق ہے کہ ان کے بعد بھی کوئی مسئلہ آ جائے اس کی حقیقت کو پہلے جانا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رمضان کے ریلیف کے بارے میں، رمضان میں بیماری کے حالات میں، سفر کے حالات میں روزے کے لیے آسانی، روزے کے لیے سہولت دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، تمہارے اوپر تنگی کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آسانی پیدا کرو، مشکل میں نہ ڈالو، خوشخبریاں دو، نفرت نہ پھیلاؤ۔ پہلا حکم ہے یسروا، آسانیاں پیدا کرو۔ تبلیغ اور تعلیم ایسے انداز میں ہو کہ لوگوں پر بوجھ محسوس نہ ہو، مشکلات اور پیچیدگیوں کو دور کیا جائے۔ وَلَا تُعَسِّرُوا، یہ پہلے حکم کی نفی ہے، اس سے منع کیا گیا کہ کاموں میں مشکلات مت بڑھاؤ، نہ ہی دین کو سخت اور کڑوے انداز میں پیش کرو جس سے لوگ متنفر ہو اور وہ دین سے دور بھاگیں۔ لوگوں کو اللہ کی رحمت، بخشش، جنت کی بشارتوں اور نیک اعمال کے ثواب سے آگاہ کرو، امید پیدا کرو، مثبت سوچ پیدا کرو، اور وَلَا تُنَفِّرُوا، اور نفرت نہ پھیلاؤ، ڈرانا، دھمکانا، عذاب جہنم اور اللہ کے غضب کو ہی بنیادی موضوع بنانا۔ دین فقط پابندیوں اور حرام کے احکام کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت، آسانی اور خوشخبری کا پیغام ہے۔ دین کو سخت گیری، تنگ نظری اور تشدد کے ساتھ پیش نہیں کرنا چاہیے۔ نئے اسلام قبول کرنے والوں یا کم علم لوگوں پر یکدم سب کچھ لاگو کرنے کے بجائے انہیں بتدریج دین کی طرف لایا جائے، بتدریج دین دار بنایا جائے۔ تبلیغ اور تعلیم کا انداز نرم، محبت برا اور مثبت ہونا چاہیے۔ یہ حدیث در حقیقت دین اسلام کے مزاج اور مزاج نبوی کو سمجھنے کے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے، اور اسی طرح چاہیے کہ ہم بھی مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کی زندگیوں میں مشکلات پیدا نہ کریں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائیں اور ہمیں ہدایت عطا فرمائیں اور دوسروں کے لیے ہدایت کا باعث بنیں۔ اللہم اجعلنا ہادین مہدیین،
غير الضالين ولا مضلين وما علينا إلا البلاغ.